اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک شخص جو اس دور میں رہ رہا تھا وہ یوحنا اصطباغی کے پاس بپتسمہ پانے کے لیے آتا تھا، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق بپتسمہ پانا ان کے لیے گناہوں سے کفارہ تھا، اور اپنے گناہوں سے کفارے کے لیے وہ اس شخص کے پاس جو بیابانوں میں رہتا ہے، جو جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتا ہے، جس کے پاس کوئی بہتر لباس نہیں، چمڑے کا لباس پہنتا ہے، وہ سب کے سب لوگ اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہگار جانتے تھے۔ اور ایک گناہگار کی زندگی وہی شخص اس کو پرکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے جس نے کبھی خود گناہ کا تجربہ کر کے اور پھر خدا کا فضل حاصل کیا، کیونکہ گناہگار کو اس دنیا میں سب سے زیادہ حقیر جانا جاتا ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، ہم لوگ خود گناہگار ہوں گے لیکن ہم دوسرے کو اپنے سے زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں، اور گناہ کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ چلنا پسند نہیں کریں گے، ہم لوگ اس کو ٹوٹلی رد کر دیں گے۔ یعنی گناہگار کی زندگی ہم جیسے راست بازوں کے لیے زیرو ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں اور دوسرا گناہگار ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی گناہگار جو رد کیے ہوئے لوگ تھے، جن کو معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جیسے رومی پیادے، محصول لینے والے، فقیہ اور فریسی، یہ سب کے سب آ کے یوحنا اصطباغی کے پاس بپتسمے کے لیے کہا کرتی تھی۔ اور یہ روایت جو بپتسمے کی تھی، یہ صرف یوحنا اصطباغی سے منسوب نہیں کی جا سکتی کہ یوحنا اصطباغی نے متعارف کروایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ یہودیوں کا دستور تھا، جب بھی وہ عبادت خانے کے اندر جاتے تھے اور سبت سے پہلے وہ لوگ اپنے عبادت خانوں کے باہر جو ان کے لیے پول بنائے جاتے تھے، ان کے اندر پول میں نہا کے پھر عبادت خانوں کے اندر جاتے تھے، اور اسی طرح سے خواتین کو بھی مہینے میں ایک بار اس پول کے اندر نہانا ہوتا تھا۔ یعنی طہارت کا یہ عمل ان کی ریچولز کے اندر، ان کی روایات کے اندر شامل تھا، جس کو یہ مکفا کا نام دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ پاکیزہ ہو کے پھر خدا کے گھر میں جائیں گے۔ ان کے ذہن کے اندر وہ کانسیپٹ تھا کہ انہوں نے خدا کے سامنے جانا ہے تو پاک اور صاف ہو کے جانا ہے، آلودگی کے ساتھ خدا کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اسی آلودگی کو جو انہوں نے اپنے جسم اور جان کے اندر دیکھی تھی، اس کو مٹانے کے لیے اس شخص کے پاس جو کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ پاتے ہیں۔ یعنی یہ بپتسمہ گناہگاروں کے لیے تھا، جو کوئی بھی گناہگار تھا وہ خدا کے قربت حاصل کرنے کے لیے اس بپتسمے کو حاصل کرتا تھا جو یوحنا اصطباغی دیا کرتا تھا۔ اب اسی سارے سناریوں میں یوحنا اصطباغی ان لوگوں کو سکھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی، کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہمارے نجات کا کام کرنے والا یہ یوحنا اصطباغی ہی ہے۔ اب وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو لوگ تم مجھے سمجھ رہے ہو، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ چاہتا ہم اس کی جگہ ہوتے تو شاید ہم لوگ کہتے واہ واہ ساڈا نام بنیا ہے تو چلو چلدا رہے، اپنے آپ کے اس نام کو خراب نہ ہونے دیتے، کیونکہ ہم لوگ کبھی یہ چاہتے نہیں کہ ہمیں جو سٹیٹس مل جائے وہ ہم سے ہٹ جائے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، عام انسانوں کا یہ المیہ ہے، جس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا ٹائٹل لگ جائے تو پھر وہ ٹائٹل ہٹوانا نہیں چاہتے۔ یوحنا اصطباغی کو دیکھیں، اس کو لوگ سمجھ رہے کہ نجات دہندہ ہے، جس کے لیے صدیوں انتظار کیا، یہ وہی شخص ہے، لیکن وہ ان کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے، اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچنے لگے کہ یہی المسیح ہے۔ تو یوحنا نے جواب میں کہا، میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا میں تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یعنی اپنا مکمل طور پہ انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو مجھ سے بعد میں آنے والا ہے، مجھے اس کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے،
میں ان گناہگاروں کو اس کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے آیا ہوں. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ان کو اس بات کی امید دلاؤں کہ میں تمہارے لیے نجات کا سبب بنوں گا. وہ جانتا تھا کہ وہ نجات دینے والے کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. اس لیے وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ اس قدر قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں, اور واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا, وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا, میں صرف اس پانی سے بپتسمہ دے سکتا ہوں.